الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان خداوندی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں اسے اختیار کرو، اور جس بات سے منع کریں اسے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک جس بات کا حکم دیں اسے اپناؤ، اسے لو، اور جس بات سے منع کریں اسے چھوڑ دو۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک کے فرمان پر عمل کرے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی بات ہو۔ یعنی نبی پاک کے بات کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ نبی پاک کے قول و فعل و تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ بغیر حدیث کے، جو لوگ حدیث کے منکرین ہیں، بغیر حدیث کے وہ 2 رکعت نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پاک میں تو جو بھی حکم ہے، مگر بہت ہی کم ایسے حکم ہوں گے جس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے، بلکہ تمام احکام کی تفصیل احادیث سے ہوتی ہے۔ اس لیے احادیث پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 40 حدیث یاد کرے اور اسے آگے پہنچائے، وہ بروز قیامت علماء اور فقہا کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے آج ہم انشاءاللہ عز و جل 40 حدیث پڑھیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی بھی کام کریں، اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور بعض کام تو ایسے ہیں کہ بغیر نیت کے ہوں گے ہی نہیں، جیسے نماز۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے اور نیت ہے ہی نہیں تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ خیر، نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ اب کتاب پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل جو احادیث پڑھیں گے اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، یاد رکھ کر جو عمل کرنے کی باتیں ہوں گی اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ شہادت یعنی اس بات کا دل سے اقرار کرنا کہ سوائے ایک اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت، یعنی گواہی دینا، اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ نمبر 2 میں کیا ہے؟ اور پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی نماز قائم کرنا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا۔ اسے اقام الصلاۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے وہاں شہادت ہے تو یہاں اقام الصلاۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خیر، نمبر 3، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ پہلی چیز شہادت، دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، وحج البیت۔ سب کو ایتائی پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ حجی بھی پڑھیں گے، حجہ نہیں۔ وحج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔
نمبر 5 وصوم رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ یہ 5 باتیں اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان 5 باتوں میں کوتاہی نہ کریں۔ اولاً تو ہمیں اقرار تو جتنے مسلمان ہیں، شہادت تو تمام حضرات دیتے ہیں، لیکن جو بات آ گئی، لیکن بات ہے نماز کی۔ ہم مسلمان ہیں مگر اسلام کی بنیادی بات پیلر نماز کو ترک کرتے ہیں، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے۔ خیر، ان تمام باتوں سے پرہیز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کا اٹھنا، صبح کے اٹھنے تک سے فرمایا، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کے وقت سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کے وقت سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز فجر کے لیے اٹھیں، اس طرح جو ہے فجر کی نماز بھی ادا ہو جائے گی اور رزق میں تنگی بھی نہیں ہوگی۔ سلام، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ لہٰذا کسی بات کریں، فون میں ہو، گھر میں ہو، ملاقات ہو، پہلے سلام کریں، اگر مسلمان ہے تو سلام کریں، پھر گفتگو کریں۔ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کریں، سلام کرو۔ طہارت و صفائی، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور اگر گندگی ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے گندگی کی وجہ سے بہت ساری بیماری بھی ہوگی اور بہت سے جراثیم پیدا ہوں گے، ماحول خراب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسلام گندگی کو پسند نہیں کرتا، اور دنیا والے بھی پسند نہیں کرتے، جو مہذب لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ پسند نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اپنا گھر، اپنے کپڑے، اپنے تمام کاروبار کی چیزیں، تمام چیزوں کو صاف ستھرے رکھیں۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ وضو، الوضوء مفتاح الصلاح، وضو نماز کی کنجی ہے۔ الوضوء مفتاح الصلاح، وضو نماز کی کنجی ہے، لہٰذا وضو صحیح طرح کریں، کیونکہ اگر کنجی ہی نہیں ہوگی تو پھر تالا کیسے کھولیں گے؟ بہت سارے حضرات وضو کرتے ہیں اس طرح کہ وضو ہوتی ہی نہیں ہے۔ خیر، نماز، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پیلر ہے۔ کیا بغیر پیلر کے چھت رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اس طرح جو ہے کامل مسلمان وہی ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دعا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مسلمان بہت سارے حضرات نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ حضرات بھی دعا میں بخل کرتے ہیں، دعا میں کنجوسی کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، خود دعا عبادت بھی ہے۔ خیر، تلاوت قرآن، افضل العبادت قراءۃ القرآن، افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ افسوس کی بات ہے ہمیں تو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ اگر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تو کوشش کریں کسی قاری صاحب کے پاس جائیں اور قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اور جو حضرات قرآن پڑھنا جانتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ روزانہ کم سے کم 1 پارہ یا آدھا پارہ جتنا بھی ہو قرآن پاک تلاوت کریں۔ روٹی اور کھانے کا احترام، اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو، روٹی کی عزت کرو، اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روٹی کی عزت کریں، خواہ مخواہ کھانے کو برباد نہ کریں، ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ بازاروں میں کھانے کی ممانعت، الاکل فی السوق دناءۃ، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ الاکل فی السوق دناءۃ، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ پانی پینے کا طریقہ، اشرب الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیو، اشرب الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیو۔ اگر پانی دیکھ کر نہیں پئیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کیڑا ہو، کوئی گندگی ہو اور آپ کے پیٹ میں چلی جائے، نقصان دہ ہو۔ علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمۃ کا لفظ جو ہے یہ روایت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے مسلم تک پڑھیں۔
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ شرم و حیا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شرم و حیا کریں، بے پردہ اور بے حیا ہو کر نہ گھومیں۔ بالخصوص جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں انہیں چاہیے کہ پردے کا اہتمام کریں۔ ستھرائی و نفاست، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا ہے۔ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صاف ستھرے رہیں۔ ماں کا مقام، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لہذا ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے اور ماں باپ کے فرامین پر عمل کرنے چاہیے۔ ماں باپ جو حکم دیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ماں کیا ہوتی ہے ان لوگوں سے پوچھیں جن کی ماں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جن کی مائیں ہیں وہ ان کی قدر کریں۔ ماں ایک مرتبہ چلی جائے تو پھر آنے والی نہیں ہے۔ باپ کا درجہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ باپ کی عزت کریں، احترام کریں۔ چچا اور خالہ کے مراتب، العم والد والخالۃ والدۃ، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے، لہٰذا ہمیں ان کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ چچا وغیرہ جو بات بولیں ان پر عمل کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے۔ العم والد والخالۃ والدۃ، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ پڑوسی کے حقوق، للجاری حق، پڑوسی کا بھی حق ہے، للجاری حق، پڑوسی کا بھی حق ہے، لہٰذا آس پڑوس والوں کا خیال رکھیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ جو چیز کھائیں ایسے اگر انہیں نہیں دینا ہے تو پھر اس طرح کھائیں کہ انہیں پتہ نہ چلے، اگر وہ بھوکے ہیں تو خبر لیں، بیمار ہیں تو عیادت کریں، ٹھیک ہے، دعوت دے تو دعوت میں جائیں۔ خیر، بڑوں کا ادب، فلیس منا من لم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ فلیس منا من لم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، لہذا بڑوں کی عزت کریں۔ اخوت، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا ہر مسلمان کو بھائی کی طرح سمجھنا چاہیے۔ شیریں کلامی، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا نیکی ہے، لہذا کسی سے بات کریں تو اچھی بات کریں کیونکہ یہ صدقہ ہے۔ پوری بات گندگی، پوری بات فحش کلامی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خواہ مخواہ گناہ وغیرہ بڑھیں گے۔ بد زبانی، من بذا جفا، من بذا جفا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا، من بذا جفا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا۔ خوش خلقی، حسن الخلقی نصف الدین، حسن الخلقی نصف الدین، خوش خلقی آدھا دین ہے، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ آدھا دین ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، آدھا دین ہے یہ، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کسی سے برے انداز سے پیش نہ آئیں۔ رحم نہ کرنے کا نتیجہ، من لا یرحم لا یحرم، لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، لہٰذا ہم خود رحم کریں تو ہم پہ بھی رحم کیا جائے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ معاف کرنے کا فائدہ، خیر المال العفو، خیر المال العفو، معاف کرنا بڑی دولت ہے، اس کو معاف کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ غرور کا نتیجہ، تکبر کا نتیجہ، من تکبر وضعہ اللہ، جو غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتا ہے۔ عاجزی کی برکت، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو اللہ تعالیٰ کے واسطے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، اس کو اونچا کرتا ہے۔ لہٰذا عاجزی اختیار کریں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ دنیا داروں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ زیادہ ہنسی کا نقصان، کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، لہذا ہمیں زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ سچائی کی تاکید، قل الحق وان کان مرا، قل الحق وان کان مرا، قل الحق وان کان مرا، سچ بات کہو اگرچہ وہ کڑوی معلوم ہو، سچ بات کہو اگرچہ وہ کڑوی معلوم ہو، بات جو صحیح ہے، درست ہے، ٹھیک ہے وہی بولو، اگرچہ دنیا والے اس کے مخالف ہو جائیں، آپ کی دشمنی کریں، لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ جھوٹ کا نقصان، الکذب ینقص الرزق، الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے، لہٰذا جو حضرات جھوٹ بول کر سامان بیچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی، انہیں چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ غصہ نہ کرنے کی تاکید، اجتنب الغضب، اجتنب الغضب، غصہ سے پرہیز کرو، اجتنب الغضب، غصہ سے پرہیز کرو۔ غیبت کی برائی، الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل سے بڑھ کر ہے، الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل سے بڑھ کر ہے۔ چغل خوری کا نتیجہ، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صبر کا فائدہ، النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، یعنی صبر کے ساتھ مدد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ امانت داری کا بدلہ، الامانت عز، الامانت عز، امانت داری عزت کا سبب ہے، امانت داری عزت کا سبب ہے۔ وعدہ، العدت، العدت دین، وعدہ قرض کے برابر ہے، دین میں سے دین پڑھیں گے، العدت دین، وعدہ قرض کے برابر ہے۔ سخاوت کا بدلہ، الجنت دار الاسقیاء، الجنت دار الاسقیاء، الجنت دار الاسقیاء، جنت، جنت، الجنت دار الاسقیاء، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے، جو سخی ہیں، مال لٹانے والے ہیں، جنت ان کا گھر ہے۔ خیر نہیں چاہیے۔ بخالت کا نقصان، الشحیح لا يدخل الجنت، بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا، الشحیح لا يدخل الجنت، بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رات کا کھانا نہ کھانے کا نقصان، ترک العشاء محرمۃ، ترک العشاء محرمۃ، رات میں بھوکا سونا کمزور کرتا ہے۔ عمل کا بدلہ، کلمت، عمل کا بدلہ، کما تدین تدان، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ رات میں سونے کا حکم، توضأ ورقد، توضأ ورقد، باوضو سویا کرو، توضأ ورقد، باوضو سویا کرو۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔